میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، شامل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، یہ آپ کے مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے جس میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہونے والے بچوں اور بچیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ انعامات دیے گئے. حوصلہ افزائی تو بہرحال ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے اطاعت گزاروں کے لیے جنت اور باغی نافرمانوں کے لیے جہنم رکھی. اچھا کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، غلط کام کرنے والوں کی تنبیہ ہونی چاہیے. ہمارے واپی کے دوستوں نے ماشاءاللہ بڑی مقدار میں انعامات کا انتظام کیا، ان بچوں کو دیا گیا. ہم کو دیکھنے میں لگتا ہے اتنا بہت سا انعام، اتنا وقت لگے گا، لیکن جب یہ بچہ اپنے گھر اپنا انعام لے کر جائے گا تو گھر والوں کا سینہ خوشی سے، فخر سے پھول جاتا ہے. اس سے آئندہ بچوں کو مزید بہتر سے بہتر کارکردگی پیش کرنے میں ان کو حوصلہ ملتا ہے اور ان کے اندر ایک طاقت اور کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ موقع، یہ مجلس کسی لمبی بات کی گنجائش اپنے اندر یہ موقع نہیں رکھتا. چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. مولانا ساجد صاحب جو نعت پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، اس میں روضہ اقدس وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، لیکن ایک ساتھ 9 بیویاں جمع تھیں. پہلی بیوی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں آپ نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا. ان کے انتقال کے بعد اور نکاح کیے اور ابھی دیگر نکاح جاری تھے کہ ایک زوجہ کا انتقال ہو گیا، حضرت زینب کا. آپ جب دنیا تشریف لے گئے ہیں تو 9 بیویاں آپ کی موجود تھیں. آپ عمارتوں میں ایک بنیادی فرق دیکھیں گے. ہندوستان کی بڑی بڑی عمارتیں جو ہیں وہ 12 دری ہیں اور دارالعلوم دیوبند کی عمارت 9 درہ ہے. یہ فرق، یہ 12 دری اور 9 درے کا فرق. وہ 12 دری عمارتیں شیعوں والی ہوتی ہیں، وہ اپنے 12 اماموں کی جانب منسوب کر کے 12 کھمبے، 12 در، 12 کمرے، 12 برآمدے وہ بناتے ہیں. ہمارے اکابر نے جب دارالعلوم دیوبند کی عمارت بنائی، سب سے پرانی عمارت جو آج بھی برقرار ہے احاطہ ملسری اور 9 درہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویوں کی یادگار میں 9 در والی عمارت بنائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیگر بیویوں پر یہ فوقیت اور فضیلت حاصل ہے کہ وہ ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے. میں بات یہاں شروع کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اس کی وجہ حضرت عائشہ سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق اللہ کے نبی کے عاشق زار ہیں، اور حضرت عائشہ کی تربیت بچپن سے ہی سیدنا ابوبکر صدیق اور ان کی اہلیہ ام رومان کی نگرانی میں ہوئی. خداوند قدوس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ عائشہ صدیقہ کو اپنے نکاح میں لے لو. یہ تفصیل جس کو دیکھنی ہو، سورہ نور میں جہاں پر
منافقین کے الزام کے جواب میں قرآن کہہ رہا ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. جب رکوع مکمل ہو رہا ہے تو ایک آیت ہے ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. یہ جملہ یاد رکھیے گا، سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ آپ کی ذات بے عیب ہے، بے داغ ہے. الزام غلط ہے، عائشہ صدیقہ پر الزام غلط ہے. مسلمانوں تم نے کیوں نہ کہا؟ تم لوگوں کی چیمے گوئیوں میں کیوں پڑ گئے؟ افواہوں میں کیوں پڑ گئے؟ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا. توبہ توبہ، ہم اس موضوع پر بات نہیں کر سکتے، پیغمبر کی عزت کا سوال ہے اور تمہیں کہنا چاہیے تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ آپ کی ذات بے نیاز ہے، بے عیب ہے، الزام غلط ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ الزام لگاتا حضرت عائشہ پر اور ہم برات کر رہے ہیں اللہ کی، دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ آپ کی ذات بے عیب ہے، بے داغ ہے، الزام غلط ہے. مفسرین نے لکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی نے اللہ کے منشے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق نکاح کیا تھا. اب اس بات کو لائیے، اگر نعوذ باللہ جو منافقین الزام لگا رہے تھے حسد کی بنیاد پر، اگر اس الزام میں کچھ بھی سچائی ہوتی تو خدا کے علام الغیوب کی صفت پر داغ آتا نہیں آتا. خدا ایسی خاتون سے نکاح کرنے کی سفارش کرا رہے ہیں جو آئندہ بچرن نکل سکتی ہے. یہ اللہ کے علام الغیوب کے وصف پر تو تہمت نہیں ہے. سبحانک، آپ کا علام الغیوب ہونا بالکل درست ہے، آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے. منافقین جھوٹے ہیں. منافقین تہمت کیوں لگائی تھی اور حضرت عائشہ کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ مکے کے اندر مخالفت مشرکین کرتے تھے اور مدینہ کے اندر یہودیوں کی ساز باز کے ساتھ، یہودیوں کی سازش کے نتیجے میں جو کمزور قسم کے لوگ تھے وہ منافق ہو گئے تھے. منافقین آپ کو طرح طرح سے تکلیف پہنچانا چاہتے تھے. آپ نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد. اللہ کے دین کے راستے میں جتنا مجھ کو تکلیف دی گئی کسی کو تکلیف نہیں دی گئی. یہاں پر بھی سوال پیدا ہوتا ہے، پچھلے انبیاء کرام کی عمریں 200 سال، 300 سال، 500 سال، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال. کہاں 950 سال کی مشقتیں، اور آپ کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں اور 63 سال کی عمر میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. 23 سالہ مشقت، 23 سالہ مظالم کو برداشت کرنا، اور نوح علیہ السلام کا 950 سال تک مظالم کو برداشت کرنا، یہ اس سے بڑھ کیسے جائے گا؟ ایک اہم سوال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد. اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے دین کے سلسلے میں جتنا مجھ کو ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ جواب سن لیجئے. ایک آدمی نے آپ کو تماچا مار دیا، پتھر پھینک کے مار دیا، زخم لگ گیا، زخم سوکھ گیا، ختم ہو گئی بات. ایک آدمی نے آپ کو بھری مجلس میں رسوا کیا، آپ کو ایسا ٹارچر کیا، ایسا ٹارچر کیا کہ دل میں داغ بیٹھ گیا. یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ ٹیس، یہ تکلیف اس چماٹے سے، اس چاٹے سے، اس پتھر سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. اس کو کہنے والے نے کہا ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. نیزوں کے زخم بھر جایا کرتے ہیں، زبان کے زخم بھرا نہیں کرتے. پچھلے انبیاء کرام پر امتوں نے پتھر کی بارش کی ہوگی، دھکے دیے ہوں گے، مارا ہوگا، قتل کر دیا ہوگا. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں مشرکین نے اور مدینے میں منافقین نے جو ذہنی اذیت دی ہے اس کی تکلیف 9.5 سالہ مظالم سے کہیں زیادہ ہے. اور ان تکلیفوں میں سے اہم تکلیف تھی آپ کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کی تہمت لگانا. سب کو معلوم تھا کہ حضرت عائشہ آپ کو سب سے زیادہ چہیتی ہے، اور آپ لوگوں نے یہ بات بار بار سنی ہوگی، پڑھی ہوگی. ایک سوال پیدا ہوتا ہے
اور دشمنان اسلام نے وہ سوال ذہنوں کے اندر بیٹھالا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہم گنہگار امتیوں کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت نہ ہوگی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے ازواج مطہرات یا آپ کے اہل بیت کے اوپر آنے والے کسی الزام کا دفاع کیا جائے، اس کی وضاحت کی جائے، اس کا ڈیفنس کیا جائے۔ دشمنان اسلام نے یہ باور کرایا ہے کہ حضرت عائشہ چونکہ کنواری تھیں اس لیے اللہ کے نبی ان سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ کیا نعوذ باللہ اس بات میں کوئی سچائی ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیویاں ام سلمہ، حفصہ، ام حبیبہ، وہ حضرت عائشہ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، اور اگر خوبصورتی پر آپ کی نگاہ ہوتی، کنوارے پن پہ نگاہ ہوتی، تو 25 سال کی عمر میں جبکہ آپ مکے کے کامیاب تاجر تھے اور اللہ کی اس کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، اور مکے کا ہر سردار اپنی کنواری بیٹی آپ کے ساتھ کرنے کے انتظار میں تھا۔ اس وقت مخالفت بھی نہیں شروع ہوئی تھی، اس وقت تو آپ نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ اس 25 سالہ ابھرتی ہوئی جوانی میں آپ نے 40 سالہ بیوہ کے ساتھ جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی نکاح کو ترجیح دی۔ اگر کنواری تلاش کر رہے ہوتے نہ ملتی کنواری آپ کو، اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا، اور اس کے بعد بھی جو نکاح کیے ہیں ان کی آپ تاریخ پڑھ لیجئے، کون نکاح کب کیا، کس پس منظر میں کیا۔ ساری بیویاں آپ کی بیوہ یا مطلقہ ہیں، ایک حضرت عائشہ کنواری ہیں، ان سے اس لیے کیا تھا کہ اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا۔ اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کیوں حکم دیا تھا، کیا خصوصیت تھی؟ اس بات کو سمجھ لیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رسالت کی ذمہ داری دی گئی اور حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پر جو ہماری تعلیمات اتر رہی ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، اس کو انسانوں تک پہنچا دیجئے۔ اور آپ کو ٹارگیٹ دیا گیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اس آخری دین کو اس لیے بھیجا ہے کہ یہ پورے عالم کے تمام دینوں پر غالب آئے گا اور قیامت تک یہی دین چلے گا۔ آپ کو ذمہ داری کا احساس تھا، آپ کوشش کرتے تھے، مکی زندگی کے 13 سال بے پناہ کوشش کی، لیکن نتیجہ خاطر خواہ ہاتھ میں آیا نہیں۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد شروع کے 2-3 سال جنگوں میں گزر گئے، دوسرے سال جنگ بدر، تیسرے سال جنگ احد، 5ویں سال جنگ خندق، 6ٹھے سال آپ مدینے سے مکہ عمرہ کرنے آ رہے ہیں، مکے والوں نے آپ کو روک دیا اور ایک مصالحت ہو گئی۔ اس مصالحت کے بعد اب ہماری طاقت، ہماری انرجی جنگوں میں، ڈیفنس میں لگنے کے بجائے اب دعوت کے کاموں میں لگ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دنیا کے مختلف علاقوں میں خطوط روانہ کیے، بادشاہوں سے رابطہ قائم کیا، صحابہ کی وفود بھیجے، اور بڑی مقدار میں دنیا اسلام میں داخل ہوئی۔ اس بات کو بہت غور سے آپ سنیے گا، آپ مردوں کے بھی نبی ہیں، عورتوں کے بھی نبی ہیں۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ دین تیزی کے ساتھ دونوں طبقوں میں پھیل جائے۔ مرد آپ کے سامنے آ کر بیٹھتے تھے، مجلس کے اندر حاضر باش ہوتے تھے، عورتوں کے لیے پردے کا مسئلہ تھا۔ عورت کے مزاج میں حیا اور شرم ہے، عورتوں کے وہ مسائل جو ان کے مخصوص پرائیویٹ مسائل کہلاتے ہیں وہ ڈائریکٹ پیغمبر علیہ السلام سے کیسے پوچھیں؟ آسان نہیں۔ میں ایک مثال دوں آپ کو، یہ موقع نہیں ہے، رمضان سے پہلے ایک آدھ بیانات اس موضوع پر ہونے چاہیے تھے، ٹھیک ہے لاک ڈاؤن کا موقع تھا، ورنہ آپ آئندہ خیال رکھیے گا رمضان کے وہ مسائل جس کا سابقہ مردوں سے بھی ہے عورتوں سے بھی ہے، میں عورتوں کے مسائل کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ رمضان کا چاند دکھ گیا، اب قرآن کا حکم سن لیجئے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان ملا اس کو روزہ رکھنا لازم ہے، جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑنا حرام ہے، بدترین جرم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک عورت بیچاری، اس کی صحت خراب ہے، اس کو جو ماہانہ عذر ہوتا ہے بیماری خون جانے کا وہ کلیئر نہیں ہے، اور یہ حالات ہیں آج کے زمانے میں 35-38 سال کے بعد یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔
وہ لکھ لکھ کر مولویوں سے پوچھتی ہے، مولوی کو سر چکراتا ہے۔ مجھے امریکہ سے کل ایک وائس کال آیا، ایک محترمہ پوچھ رہی ہیں، میں نے ان سے وقت مانگا، رکیے میں سوچ کے بتلاؤں گا، کئی سے نمبر ان کو ملا ہوگا میرا، پھر جواب دیا میں نے۔ اب وہ بیچاری طے نہیں کر پا رہی ہے کہ جو مجھے خون آ رہا ہے اس کو میں ماہواری شمار کروں یا بیماری شمار کروں۔ اب اس کی مجبوری سن لیجئے، اگر یہ ماہواری ہے تو روزہ حرام ہے، اور بیماری ہے تو روزہ چھوڑنا جرم ہے۔ کہاں جائے غریب؟ اور اس مسئلے کو پوچھے کس سے؟ وہ شوہر سے کہتی شوہر ناکارہ ہے، وہ جاتا نہیں علماء کے پاس، مجبوراً وہ ہم کو میسج ڈالتی، حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں، حج کے ایام میں جب ہم لوگ حاجیوں کی ٹریننگ کا پروگرام کرتے ہیں تو بھیونڈی میں میرے بڑے بھائی مولانا طلحہ صاحب کا بیان تو ہوتا ہے، لیکن 1-1.5 گھنٹہ ہم الگ سے، پورے شہر کی عورتیں آتی ہیں اس کے اندر، صرف اور صرف عورتوں کے مسائل پر گفتگو۔ میں اشارہ کر دوں، اگر تفصیل سے بولوں گا نا 2 گھنٹے کم پڑیں گے، اشارہ کر دوں، جو لوگ پہلے جہاز سے جاتے ہیں بالکل شروع میں، ان کو حج کے بعد فوراً لوٹنا ہوتا ہے، 2-3 دن کے بعد واپسی، سب کام پڑ چکا ہے ان کا۔ ایک تو ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اور جو آخری جہاز سے جاتے ہیں ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ کیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے؟ آخری جہاز سے گئے 2 دن کے بعد حج ہے، بس وہ پہنچیں گے 24 گھنٹے کے اندر ان کو عمرہ کر لینا ہے، اور اگلا دن ان کو مینا جانا ہے۔ بمبئی سے نکلے، عام طور پر ہندوستان کا حاجی تمتع کرتا ہے۔ حج کی 3 قسمیں، تمتع، قران، افراد۔ افراد کا مطلب صرف حج، عمرہ نہیں۔ حج اور عمرہ جمع کریں گے ایک ساتھ دونوں، یہ قران کہلائے گا۔ عمرہ کر کے احرام کھول دیا، پھر حج کے ایام میں احرام باندھا، یہ تمتع کہلائے گا۔ عام طور پر ہمارے حاجی تمتع کرتے۔ روانہ ہو گئے بمبئی سے، سورت سے، جدہ پہنچ گئے، پاک ہیں، عمرہ کرنا ہے، ابھی عمرہ نہیں کر سکے تھے، ماہواری آ گئی۔ اب پوچھو مسئلہ علماء سے، بولیں گے 8 دن انتظار کرو اس کے بعد، تو وہ 8 دن انتظار کرنے کے لائق ہے؟ پرسوں اس کا حج ہے، اور وہ عمرے کی نیت کر کے آئی ہوئی ہے، اور عمرے کے بغیر حج شروع کرنا، اس عمرے کا کیا ہوگا؟ اس عمرے کو کینسل ماریں گے، حج ادا کریں گے، حج سے فارغ ہونے کے بعد عمرے کی قضا کریں گے۔ بیچ میں جانے والے رکے رہتے ہیں، انتظار کر لیتے ہیں، یہ تو آخری جہاز سے گئی، کیسے انتظار کرے گی؟ اور جو پہلے جہاز سے گئے ہوئے ہیں، حج کے بعد فوراً لوٹنا ہے، ابھی مینا سے کنکری مار کے آئے، آخری عمل طواف زیارت، وہ فرض ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا۔ اور اس سے بڑی مصیبت سن لیجئے، اس کے بغیر شوہر بیوی آپس میں حلال نہیں ہوں گے، تا زندگی زنا ہوگا اگر طواف زیارت کے بغیر لوٹ آئے تو۔ جب تک جا کر اس طواف زیارت کی قضا نہیں کریں گے، بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ معمولی مسئلہ ہے۔ اب کیا کرے؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے انتظار کر لو، تو کیا اس کے لیے فلائٹ رکا رہے گا؟ اسپیشل اس کے لیے چارٹر پلین آئے گا چھوڑنے اس کو؟ اب وہ کیا کرے؟ وہاں مجبوراً لکھا فقہا نے، اسی ناپاکی کی حالت میں استغفار پڑھتے ہوئے، روتے ہوئے خانہ کعبہ نگاہوں کے سامنے، وہ ناپاکی کی حالت میں، لیکن طواف زیارت فرض ہے، اسی حال میں طواف زیارت کرے گی تاکہ حج مکمل ہو، اور بڑا دم اونٹ والا وہ دے گی، جتنا ہو سکے توبہ استغفار کرے گی، اس لیے کہ مطاف کے اندر ناپاک چل رہی ہے وہ۔ یہ میں نے آپ کو 2 مسائل بتلائے، ایسے سینکڑوں مسائل ہیں۔ اب یہ مسائل دین کا حصہ ہیں۔ امت کی مستورات پیغمبر سے ڈائریکٹ کیسے پوچھیں؟ شرم اور حیا مانے ہیں۔ مشکات کے اندر بہت مشہور روایت ہے، ایک دیہاتی عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ، جب میرا ماہواری کی مدت پوری ہو تو میں کیا کروں؟ تو فرمایا خوشبو کا پاہا لے لے، تطہری بہا، یہ الفاظ ہے۔ بیچاری وہ بھولی بھالی تھی، وہ کہہ رہی ہے کیف اتطہر بہا یا رسول اللہ، میں سمجھی نہیں کیسے؟ آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ تطہری بہا، ارے جاؤ بھائی۔ وہ کہہ رہی ہے کیسے؟ سلمہ کہتی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، پگلی درا، ایک طرف لے گئی، سمجھایا ایسا 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 ایسا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مستورات اور پیغمبر کے بیچ میں واسطے کا کام کر رہی ہیں۔
اس لیے آپ نے الگ الگ قبائل میں شادیاں کی تاکہ تمام قبائل کو فیض پہنچے۔ مرد آپ کی مجلس میں بیٹھ کر ڈائریکٹ سن لیتے تھے، پوچھ لیتے تھے۔ عورتیں کیسے پوچھیں؟ شرم و حیا مانے ہیں۔ تو وہ کون کہاں سے آئی؟ القصیم سے آئی، نجد سے آئی، بریدہ سے آئی، جدہ سے آئی، ریاض سے آئی، اس علاقے کی کون سی خاتون ہے وہاں بھیج دو۔ وہ جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو اپنا مسئلہ بتلا دیتی، اور آپ کی بیوی آپ سے مسئلہ سمجھ لیتی۔ شوہر بیوی میں کوئی تکلف ہوتا نہیں، پھر ان کو سمجھا دیتی۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں امت کی مستورات کی معلمات تھیں۔ اس کام میں سب سے بڑا کارنامہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ ہے ان کا امتیاز۔ کیوں؟ وہ ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، ذہین تھی، فتین تھی۔ محدثین نے جب صحابہ میں پڑھے لکھے صحابہ کا گریڈ طے کیا، کبھی اللہ توفیق دے گا تو پوچھ لیجیے گا علماء سے، صحابہ کے گریڈ طے کیے گئے۔ بعض صحابہ کو اجتہاد کے مقام پر فائز قرار دیا گیا ہے، اس میں خلفائے راشدین ہیں، حضرت عائشہ ہے۔ حضرت عائشہ کا علمی مقام خلفائے راشدین کے برابر ہے۔ اسی لیے محدثین نے لکھا ہے کہ عورتوں کے مسائل کا 50% حصہ امت کو حضرت عائشہ سے ملا۔ جب صحابہ کسی مسئلے میں الجھتے تھے تو کہتے چلو حضرت عائشہ کے پاس، وہ بتلائیں گی منشأ پیغمبر کیا تھا۔ یہ وجہ تھی اللہ کے نبی کی ان سے زائد محبت کرنے کی، اور اسی بنیاد پر منافقین نے پیغمبر کی اس بیوی کا انتخاب کیا جس پر الزام لگائیں گے تو پیغمبر کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ اس بنیاد پر حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی گئی۔ وہ سمجھے تھے ہم بدنام کر دیں گے، کردار کشی ہو جائے گی، خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ قرآن نے گفتگو کہاں شروع کی ہے؟ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ان نالائقوں کو الزام لگانے دو، اس کا فیصلہ دنیائی کورٹ میں دار و قضا میں نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ عرش اعظم سے اترے گا۔ اترا 10 آیتیں قرآن میں اتری حضرت عائشہ کی برات کی۔ انسانیت کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کسی شخص پر الزام لگا ہو اور جواب خداوند قدوس نے دیا ہو۔ یہ شرف صرف حضرت عائشہ کو حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیماری بڑھی، آپ نے یہ معمول بنا رکھا تھا ایک ایک دن اپنی بیویوں کے ہاں رہتے تھے، امت کو تعلیم دینے کے لیے۔ جس کی 1 سے زائد بیویاں ہوں ان میں وقت میں برابری کرے، وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ آج یہاں، کل وہاں، پرسوں وہاں۔ جب بیماری بڑھی آپ کی تو آپ پوچھتے تھے میں کل کس کے ہاں رہوں گا؟ سب کو پتا تھا کہ باری کسی اور کی ہے، حضرت عائشہ کی باری نہیں تھی۔ میں کل کس کے ہاں رہوں گا، میں کل کس کے ہاں رہوں گا؟ تو ازواج مطہرات سمجھ گئی کہ آپ بیماری کے ایام حضرت عائشہ کے پاس گزارنا چاہتے ہیں۔ تو عورتوں نے کہا حضرت عائشہ کے پاس آپ رہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ ان کا ہم بخوشی اس کے لیے راضی ہیں، آپ بیماری کے ایام حضرت عائشہ کے حجرے میں گزاریے۔ پیغمبر علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں، روح قبضے ہوئی اس حال میں کہ حضرت عائشہ کی ران اور گود کے بیچ میں آپ کا سر رکھا تھا اور روح پرواز کر گئی۔ وہ حجرہ جو حضرت عائشہ کا حجرہ تھا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کی، اور نبی جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں تدفین ہوتی ہے۔ اسی حجرے کو قبر بنایا گیا۔ وہ حجرہ کس کا تھا؟ حضرت عائشہ کا تھا۔ چلیے ایک قبر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی، اور جگہ ہے اس کے اندر۔ حضرت عائشہ کے والد کا انتقال ہوا، سیدنا ابوبکر صدیق کا، انہوں نے اپنے ابا کو جگہ دی۔ تیسری قبر حضرت عائشہ نے اپنے لیے خود رکھی تھی کہ میں دفن ہوں گی پیغمبر علیہ السلام کے پڑوس میں۔ سیدنا عمر بن خطاب کو نیزہ لگا اور زخم خطرناک تھا، تفصیل بہت ہے۔ پہلے آپ کو پتلی چیز پلائی گئی، دودھ وغیرہ آنتوں سے باہر آ گیا، پھر گاڑھی چیز پلائی گئی، گاڑھا دلیا وغیرہ، وہ آنتوں سے باہر آ گیا۔ یہ طے ہو گیا کہ اب یہ آنتیں جڑیں گی نہیں۔ تو لوگوں نے کہا امیر المومنین نصیحت کر دیجئے، کچھ وصیت کر دیجئے۔ تو آپ نے پھر اپنے بعد خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوگا وغیرہ وغیرہ، اور اس موقع پر اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ جاؤ جا کر حضرت عائشہ سے درخواست کرنا کہ عمر ابن خطاب کہہ رہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے
پیروں کے پاس دفن ہونے کی تمنا رکھتا ہوں۔ حجرہ آپ کا ہے اگر آپ اجازت دیں۔ خبردار خبردار، میرے نام کے ساتھ میرا پاور مت بتلانا، عہدہ مت بتلانا، عمر بن خطاب کہنا، امیر المومنین مت کہنا۔ میں اپنے پاور کا استعمال کر کے اجازت نہیں لینا چاہتا۔ کہہ دینا ایک گنہگار امتی عمر بن خطاب درخواست کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر گئے، حضرت عائشہ سیدنا عمر بن خطاب کی اس بیماری، اس زخم کے غم میں بیٹھ کے رو رہی تھی۔ پوچھا بیٹے کیسے آنا ہوا؟ کہا ابا جان نے بھیجا ہے اور درخواست کی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس دفن ہونے کی اجازت آپ دے دیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے وہ جگہ اپنے رکھی تھی، لیکن میں عمر بن خطاب کو ترجیح دے رہی ہوں، اجازت۔ سیدنا عمر بن خطاب لیٹے ہوئے تھے، جب بیٹے لوٹ کر آئے فرمایا مجھ کو ٹیکا دے کر بیٹھا لو، بہت بڑے دربار سے بچہ آ رہا ہے۔ کیا جواب دیا؟ کہا انہوں نے کہا ہے کہ ہاں اجازت۔ فرمایا الحمدللہ، یہ میری آخری تمنا تھی۔ سنو، جب میرا جنازہ اٹھے گا تو ایک بار پھر پوچھنا، اگر اجازت دے دیں گی تو یہاں دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ انہوں نے اجازت دی، 3 قبریں ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدنا ابوبکر صدیق کی، عمر فاروق کی۔ ایک قبر کی جگہ وہاں اور خالی ہے، وہ کس کے لیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دجال کے مقابلے اور قتل کرنے کے لیے دوبارہ اتریں گے، پھر اپنی عمر پوری کریں گے۔ ابھی تو وہ کنوارے ہیں، شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ان کی شادی ہوگی، 40 سال عمر پوری ہوگی، صاحب اولاد ہوں گے، پھر انتقال ہوگا۔ وہاں روضہ اقدس میں جو حجرہ عائشہ ہے وہاں ان کی تدفین ہوگی۔ اس حجرہ عائشہ کی اہمیت، اللہ کی اس کائنات میں سب سے مقدس خطہ کون؟ اس زمین میں سب سے محترم خطہ کون؟ اتفاق ہے پوری امت کا، جس جگہ پر اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں وہ خطہ سب سے زیادہ محترم۔ آج سے 25-30 سال پہلے امریکہ کے سائنسدانوں نے ایک تحقیقی طور پر ایک سیارہ بنایا، کرتے رہتے ہیں وہ لوگ۔ اس کا کام تھا پوری دنیا کی تصویر لے کر کمپیوٹر کو دینا، پھر بیٹھ کے وہ دیکھیں گے پہاڑ کہاں ہے، دریا کہاں ہے، کالا کہاں ہے، پیلا کہاں ہے، روشنی کہاں، اندھیرا کہاں ہے۔ ایک ریسرچ تھا ان کا۔ جب سیارے نے پوری دنیا کی تصویر لے کر کے کمپیوٹر کو دیا اور وہ کمپیوٹر کھول کے بیٹھے تو پوری دنیا تاریک ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ تھانوی کے خلیفہ ہے نا مجذوب صاحب، خواجہ عزیز الحق مجذوب، ان کا کلام پڑھیے کبھی کبھی۔ یہ دنیا اصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب بیکار ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے۔ حقیقت دنیا ویران ہے، یہ ہم کو لگ رہی ہے بات، دنیا ویران ہے۔ یہ دنیا اصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب بیکار ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے۔ ان لوگوں نے دیکھا تو پوری دنیا تاریک ہے، 2 جگہوں سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ ان کو فکر ہوئی یہ کون 2 جگہ ہیں، اور قریب گئے، اور جیسے آپ جاتے ہیں نا گوگل میں آپ دیکھیں پورا واپی دکھ جائے گا، پھر آپ اپنا محلہ نکالیے، اپنی بلڈنگ نکالیے، اپنی گلی نکالیے، آہستہ 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 قریب گئے تو وہ 2 مقامات کون سے ہیں؟ ایک خانہ کعبہ، ایک روضہ اقدس۔ پوری دنیا تاریک ہے، آسمان سے روشنی وہاں اتر رہی ہے اور وہاں سے پھیل رہی ہے اور دنیا میں روشنی ہو رہی ہے۔ لیکن اس بات کو اوپن کیسے کریں؟ ناک کٹ جائے گی نا۔ تحقیق آئی تھی، مسلمانوں کو اپنے پیغمبر اور اپنے خانہ کعبہ کے سلسلے میں کیا ریسرچ ہو رہی ہے، کیا تفصیلات آ رہی ہیں، اس کو بھی پڑھنے کا موقع نہیں۔ روضہ اقدس اللہ کی رحمتوں کا مرکز ہے۔ اس دنیا میں اللہ کی رحمت روضہ اقدس پہ اترتی ہے اور خانہ کعبہ پہ اترتی ہے اور وہاں سے پھیلتی ہے۔ یہ ہے مقام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ حجرہ جس میں 3 قبریں موجود ہیں، 4تھی کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تفصیل میں نے آپ کو اس لیے بتلائی کہ مسلمانوں کو اپنے پیغمبر سے سچی محبت، عقیدت، سچا رشتہ ہونا چاہیے۔
باطل اسلام کے خلاف کیسی کیسی باتیں پھیلاتا ہے اور کیسا بچوں کا ذہن گندا ہوتا ہے۔ میں ایک کسائی کی دکان میں کھڑا ہوا تھا، ایک نوجوان بچہ میرے قریب آیا، آپ مفتی حذیفہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ انکل میں فلانے کالج میں پڑھتا ہوں، ہمارے ہندو دوست کچھ سوالات کرتے ہیں، میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھو بیٹا۔ اس نے کہا انکل مسلمان 4 شادی کرتے ہیں، اس پر لوگ اعتراض کرتے، ہمارے پیغمبر نے 11 شادیاں کیوں کی؟ عام مسلمانوں کو 4 کی تو پیغمبر نے 11 کیوں کی؟ انداز لگا لے آپ ذہنیت کا۔ میں نے کہا بیٹا یہ کسائی کی دکان ہے، یہاں تفصیلی بات تو ہو نہیں پائے گی، ایک بات بتلا دیتا ہوں، میرا موبائل نمبر لے لو، بعد مجھ سے رابطہ قائم کر لینا۔ میں نے کہا بیٹا تم کو معلوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے ایک کو چھوڑ کر کوئی کنواری نہیں ہے؟ اس نے کہا اچھا ایسا بھی؟ میں نے کہا جی۔ انہوں نے پہلی شادی کب کی تھی؟ 25 سال کی عمر میں۔ کس سے کی تھی؟ ایک بیوہ سے، جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، صاحب اولاد تھی۔ آدمی بیوہ کر لیتا ہے لیکن اولاد والی نہیں کرتا، اپنے سے عمر بڑی ہو کوئی نہیں کرتا، اپنے سے 15 سال عمر میں بڑی ہے، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے، صاحب اولاد ہے، اور جب تک ان کا انتقال نہیں ہو گیا دوسرے کسی رشتے کے بارے میں آپ نے سوچا نہیں۔ اور بیوی خدیجہ کے انتقال کے بعد جو آپ نے بیوی سودا سے نکاح کیا ہے، پڑھیے حالات۔ ایک محترمہ ہے ام حکیم، وہ کہتی ہے میں گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغموم بیٹھے ہوئے تھے، میں نے پوچھا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو فرمایا خدیجہ تھیں، گھر کے اندر کے معاملات وہ دیکھتی تھیں، میں باہر دعوت کا کام کرتا تھا، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اب میں بچوں کو سنبھالوں کہ باہر کا کام دیکھوں، اسی غم میں بیٹھا ہوں۔ وہ محترمہ کہتی میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نکاح کر لیجئے تاکہ گھر کی ذمہ داری پوری ہو جائے۔ پوچھا کس سے کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو سودا اسلام قبول کر چکی ہیں، بیوہ ہیں، ان کا نکاح کا پیغام دے دوں، اور ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے ان کا نکاح کا پیغام دے دوں؟ آپ نے کہا دونوں جگہ دے دو۔ دونوں جگہ پیغام دیا گیا، دونوں کی منظوری ہوئی۔ حضرت عائشہ سے صرف نکاح ہوا، بدائی ہوئی مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد، اور حضرت سودا سے نکاح بھی ہوا اور گھر میں آ کے رہنے لگی، جو تقریباً آپ کے ہم عمر تھیں۔ آپ کی عمر بی بی خدیجہ کے انتقال کے وقت 51-52 سال کی عمر تھی، وہ بھی اسی عمر کی تھی، اور دیگر تمام بیویاں لگ بھگ 45, 48, 50, 52, 55 اس عمر کی تھی۔ کیوں کیا؟ اس تفصیل کا موقع نہیں، اشارہ میں نے کیا تھا، مقصد تھا دعوت، دلجوئی، مختلف قبائل سے رشتہ۔ جب حضرت ام حبیبہ سے آپ کا نکاح ہوا، ان کے والد ابو سفیان بڑے سخت مخالف تھے آپ کے، لوگوں نے بتلایا کہ تیری بیٹی اللہ کے نبی کے نکاح میں ہو گئی، تو ابو سفیان ایسا مٹی اٹھا کے اپنے سر پر پھینکتے تھے، ابو سفیان اب تو محمد تیرا داماد ہو گیا، اب کیسے مخالفت کرے گا؟ مخالفت کو کم کرنے کے لیے آپ نے ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کیا، گرچہ بعد میں وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے، لیکن جس وقت بیٹی کو نکاح میں لیا ہے وہ بدترین دشمن اسلام تھے، مخالفت کو کم کرنے کے لیے آپ نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ تو میں نے اس نوجوان سے کہا بیٹا تم کو یہ پتہ ہے؟ اس نے کہا نہیں انکل۔ اور میں نے کہا بیٹا جس کا دن امت کے غم میں اور رات مصلی میں روتے گزرتا ہو اس کو تم عیش پرست کہو گے؟ جس کے گھر میں 2 وقت چولہا ایک ساتھ نہ جلا ہو، جس نے 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا ہو، جس کے انتقال کے وقت بدن پر پیون لگا کا پڑا ہو اور زرہ گروی رکھی ہو، چراغ میں تیل نہ ہو، اس کے بارے میں یہ تصور، یہ الزام کہ نعوذ باللہ تعیش کی خاطر، عیش پرستی خاطر زائد شادیاں وہ کرے گا۔ وہ نوجوان زار و قطار رونے لگا اور اس نے کہا انکل یہ باتیں ہم کہاں سے حاصل کریں؟ کس سے پوچھیں؟ کہاں جائیں؟ جا کر دیوار میں سر ماریں؟ یہ ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والے کسی بھی الزام کا ہم دفاع کریں اور اپنی شفاعت کا حق محفوظ کرائیں۔ اور خدا نہ خواستہ
باطل کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ دفاع کر رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ کی بیویوں کا، آپ کی بیٹیوں کا، آپ کے اہل بیت کا، اسلام کا، قرآن کا، اور خدا نہ خواستہ جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑ گیا تو یقیناً وہ شہادت ہوگی۔ بات آئی تو میں نے عرض کر دی، ایک امتی کو، ایک مسلمان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، سچا پیار ہونا چاہیے، اس کے ساتھ پھر زندگی کی دیگر معمولات کریں۔ جہاں خداوند قدوس کی کتاب پڑھائی جاتی ہو قرآن پاک، اس درسگاہ سے محبت کیجئے۔ جہاں حدیث پڑھائی جاتی ہو، پیغمبر کلام، اس درسگاہ سے محبت کیجئے۔ جو علماء قرآن کی خدمت انجام دے رہے ہیں ان سے محبت کیجئے، جو علماء حدیث کی خدمت انجام دے رہے ہیں ان سے محبت کیجئے، اور دین کے فروغ کے لیے جو کام ہو رہا ہے، کوئی تقریر، کوئی تحریر، کوئی مدرسہ، کوئی خانقاہ، مختلف طریقے ہیں کام کے۔ جس طریقے سے آپ کے بدن میں آپ کو پانی بھی چاہیے، آپ کو انرجی بھی چاہیے، آپ کو سانس بھی چاہیے، آپ کو خون بھی چاہیے، آپ کو ڈیفنس کا پاور بھی چاہیے، اسلام کی خدمت کے یہ تمام ذرائع ہیں۔ مدرسہ ہمارا، جماعت کا کام ہمارا، خانقاہی نظام ہمارا، کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان کو چھپوانا ہمارا کام ہے۔ جس ذریعے سے بھی دینی خدمت ہوگی اپنی اپنی آخرت سنواریں گے۔ میرے بزرگوں، چند دنوں کے بعد سب ہاتھ جلاتے ہوئے دنیا سے روانہ ہو جائیں گے۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے بغیر کپڑے کے آئے تھے، اپنی اپنی قبروں سے بغیر کپڑوں کھڑے ہوں گے میدان محشر میں۔ کون کیا لے کر آیا اور کون کیا لے کر جائے گا۔ خوش قسمت ہیں وہ بندے اور بندیاں جن کا کچھ جان و مال دین کی نسبت پر اداروں میں، تنظیموں میں، تحریکوں میں کسی بھی لائن سے لگے اور آخرت کا ذخیرہ محفوظ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کے جو خسارہ ہے 88,000 اس کے جلد از جلد پورا ہونے کے اسباب عطا فرمائے۔ آپ حضرات رمضان میں زکوٰۃ تو نکالتے ہوں گے، بڑھا کر دیجئے، کچھ دوستوں کو بول دیجئے۔ ایمرجنسی حالات ہے، وقتی طور پر میں آپ کو آسان راستہ بتلاتا ہوں، جو آپ کا پرانا چندہ ہے اس کو جو کتوں برقرار رہنے دیجئے۔ بھائی وقتی طور پر 10,000 اور لکھ لو، وقتی طور پر 20,000 اور لکھ لو، یہ اس سال کے لیے مخصوص ہے۔ کیا بگڑ جائے گا ہمارا؟ ہمارے پاس زکاتیں پڑی رہتی ہے۔ آپ کے شہر کا ادارہ جو اقامتی ادارہ ہے، بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آج چھوٹا ہے کل بڑا ہوگا۔ میں عصر بعد ذمہ داران سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا بالکل فکر مت کیجئے، ہم جہاں بیٹھے ہیں بھیونڈی کے اندر، ہمارے ادارے کے پاس 2 ایکڑ زمین ہے، 2 کروڑ سالانہ بجٹ ہے تعمیری کام کو چھوڑ کر۔ لیکن ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب ادارہ 40 لاکھ کا مقروض تھا زمینوں کے سلسلے میں، 25-30 لاکھ کا مخروض تھا ادارہ۔ کئی سال گزرے ایسے، ہمارے حوصلے پست نہیں ہوئے، کام کرتے رہے۔ آج الحمدللہ 1 پیسے کا قرضہ نہیں ہے، ادارہ چل رہا ہے، چلے گا۔ نیا ادارہ اس چھوٹے پودے کے مانند ہے، تیز دھوپ لگی سوکھ جائے گا، کوئی پتھر گرا دب کے ٹوٹ جائے گا، جانور نے منہ مارا اکھڑ جائے گا۔ ابھی اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ جب یہ پیڑ اوپر آ جائے گا، تنا موٹا ہو جائے گا، تو اس کی پتیاں فضا سے شبنم لے لیں گی، جڑیں زمین سے پانی لے لیں گی، پھر تم سب مل کر ہلانا چاہو تو نہیں ہلنے والا۔ بڑے ادارے مستحکم ہو گئے، ان کو کوئی بگاڑنا چاہے تو آسان نہیں ہے، لیکن چھوٹے ادارے معمولی صدمہ، معمولی نقصان، معمولی کوئی حادثہ ہوا، اداروں کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ابھی ادارہ چھوٹا ہے، نیا ہے، آپ حضرات کا تعاون ہوگا انشاءاللہ۔ جگہ اس کے پاس ہے، جیسا مولانا عبداللہ صاحب نے بتلایا کہ بھائی بغل میں بچوں کے لیے رہائش ہو، بالکل صحیح۔ مسجد صرف اور صرف قرآن پاک کی تعلیم گاہ ہونی چاہیے، اصولی بات ہے۔ مسجد میں درج حفظ چلے بالکل مناسب ہے، لیکن دیگر کلاسز الگ اس کا روم ہونا چاہیے، طلبہ کا ہاسٹل الگ ایریا ہونا چاہیے، طلبہ مسجد میں سوئے بلا مجبوری کے ایسا نہیں ہونا چاہیے، طلبہ کی آرام گاہ ہاسٹل الگ ہونا چاہیے۔ جب تک نہیں ہے مجبوری ہے، ہاں ادارہ کتنا بڑا ہو جائے لیکن مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم ہو، یہ مسجد کا زیور ہے، یہ مسجد کا حسن ہے کہ وہاں اللہ کے کلام کے کلاسز چلے۔ اسی لیے تمام مدرسوں کے اندر اس کی رعایت کی جاتی ہے کہ درج حفظ کے کلاس مسجدوں میں چلائے جاتے ہیں۔ یہ سعادت ہے، اللہ کا کلام پڑھا جائے یہ سعادت ہے، لیکن دیگر کتابیں کورس کی پڑھی جائیں اس کے لیے ہاسٹل ہو، درس گاہیں ہوں، الگ عمارتیں ہوں، جگہ ہے، تھوڑا سا ہاتھ لگے گا، کچھ بہت مشکل نہیں ہے۔ آپ کے شہر سے تقریباً 1000 مدرسوں کو چندہ جاتا ہے۔ میں بھی رمضان میں آتا ہوں، میں دیکھتا ہوں منظر، آپ 1000 مدرسوں کو تعاون کرنے والے، اپنے شہر کے ایک مدرسے کے خسارے کو پورا کرنا کیا مشکل ہے آپ کے لیے؟
15-25 لوگ طے کر لیں کہ ہم ایک سال وقتی طور پر 10-10 ہزار روپیہ زائد دیں گے، اس میں مسئلہ ہو گیا، کیا دقت؟ کچھ مسئلہ نہیں۔ اور ماشاءاللہ گجرات تو پورا مدرسوں کا جال بچھا ہوا ہے، جہاں کروڑوں کروڑ کا بجٹ ہے، عقل کنواں ادارے کا کتنا بڑا بجٹ، ڈھابیل کا، ہاسوٹ کا، آپ کے کنتھاری، کتنوں کو میں نام لوں۔ اللہ نے اس سرزمین کو علم سے، اہل علم سے آباد کیا ہے۔ اس علاقے میں بڑے ادارے نہیں ہیں، آپ کوشش کیجئے یہ ادارہ مستحکم ہو، اور اللہ موقع دے جگہ لے کر بڑا ادارہ بنائیے، مسلم بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کیجئے، وہی ہمارے کام آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرا دے، درود شریف پڑھ کے دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ پروردگار عالم، تیرے محبوب بندے کئی گھنٹوں سے یہاں آ کر بیٹھے ہیں، بچوں سے محبت، اساتذہ سے محبت، ادارے سے محبت، خدا بندہ ان کو اس محبت کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما، ان کی آمد کو قبول فرما، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، اس ادارے سے ان کو ہمدردی اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ علاقے کے لوگوں کے قلوب کو اس کی جانب مائل فرما، ادارے کی مشکلات کو آسان فرما، قرض کی ادائیگی کے جلد از جلد اسباب عطا فرما، اخلاص اور محبت کے ساتھ اساتذہ کو تعلیمی خدمات انجام دینے کی توفیق نصیب فرما۔ خدا بندہ ہم میں سے ہر مسلمان کو دینی تعلیم و تربیت لے کر دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، دین سیکھ کر دین پر عمل کی توفیق نصیب فرما، عبادات سیکھ کر عبادات کا انجام دینے کی توفیق نصیب فرما۔ آنے والے رمضان مبارک کے مہینے کو ہم سب کے لیے باعث برکت بنا، اس کے فیض سے ہم سب کو مستفیض فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر